والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت تقریب، یہ خوبصورت بزم جو میلاد پاک اور یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے منعقد ہے، خالق کائنات سے دعا ہے آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی عالی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ احباب ذی وقار، ایک آیت مقدسہ مطہرہ مشرفہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ کہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا بیان فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، ان کی خوبی یہ ہے کہ جب کفار کے مقابلے میں ہوں تو بڑے سخت ہوتے ہیں، کوئی لچک نہیں ہوتی ان کے اندر۔ جب معاملہ اسلام کا ہو، جب دین کا ہو تو تم انہیں سخت پاؤ گے، اور آپس میں جب وہ ہوں رحماء بینہم، اور جو ان کے آپس کے تعلقات ہیں، جو آپس کے ریلیشن ہیں، تم انہیں بڑے نرم دل پاؤ گے، آپس میں محبت کرنے والے پاؤ گے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا وصف ہے۔ اور صحابہ سب بڑی شان والے ہیں، جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی بعض پر فضیلت ہے، یہ تو نص قرآنی سے ثابت ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ تمام رسول ہیں، جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے سب رسول ہیں۔ کسی کے بارے میں ادنا سا شبہ بھی رکھنا، کسی ادنا سا شک کا اظہار بھی کرنا بندے کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کچھ انبیاء اولو العزم کہلاتے ہیں، کچھ رسول کہلاتے ہیں، کچھ انبیاء ہیں، کچھ صاحب شریعت ہیں، تو مختلف ان کے مراتب ہیں، ہر ایک کی اپنی فضیلت ہے۔ تو جب بات آتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، اور صحابہ کون ہیں؟ وہ خوش قسمت ہستیاں ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کی۔ اور یہ زیارت کرنا کوئی عام سا شرف نہیں ہے،
یہ وہ عظیم شرف ہے جو محنت سے حاصل نہیں ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جسے یہ شرف عطا کر دے۔ تو تمام صحابہ کرام پوری دنیا کے غوث، کتب، ابدال، اولیاء، صالحین، متقین جمع ہو جائیں، سب کی عبادت کو جمع کیا جائے، سب کی ریاضت کو جمع کیا جائے، سب کے تقوی کو جمع کیا جائے، لیکن صحابی کی ایک لمحے کی جو ساعت ہے، ایک لمحہ جس میں اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ مبارک کی زیارت کی، وہ لمحہ ان تمام صدیوں سے بہتر ہے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر نیکیاں کرے اور پھر اس کا مقابلہ کسی ادنا سے ادنا صحابی، یہ تو نسبت کے لیے میں ادنا سے لفظ کہہ رہا ہوں، صحابہ ادنا نہیں ہوتے، کسی ادنا سے ادنا صحابی کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو وہ کبھی موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ احباب ذی وقار، صحابہ کرام ایک ایسے شرف سے ملقب ہیں، دنیا میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں صحابہ کرام کو کیا کہا گیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ رب پہ راضی ہیں، وہ اس حال پہ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو اسے اور کیا چاہیے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا اللہ تعالی ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، لیکن صحابہ کرام تو وہ ہستیاں ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں اللہ ان سے راضی ہے اور یہ رب پہ راضی ہے۔ تو صحابہ کرام کے بھی مراتب ہیں۔ صحابہ کرام صحابہ ہونے کے لحاظ سے تو سب برابر ہیں، شرف صحابیت میں تو برابر ہیں، لیکن پھر بھی ان کے درجات ہیں، ان کے مراتب ہیں۔ احباب ذی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے اعلیٰ مرتبہ کے صحابہ خلفائے راشدین ہیں، وہ صحابہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رفیق تھے، ہر حال میں آپ کے ساتھ رہے، تنگی کی حالت میں، مشکل کی حالت میں آپ کا ساتھ دیا، امن کی حالت میں، سکون کی حالت میں آپ کا ساتھ دیا۔ ان سب میں سے پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یوں کہہ لیجئے انبیاء کے بعد اگر کسی ہستی کا نام آتا ہے، جن کا مرتبہ آتا ہے، تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اور بندہ کسی صحابی کا انکار کر دے، یہ کام اچھا نہیں ہے، اس کو گمراہ کہیں گے، اسے راہ سے بھٹکا ہوا کہیں گے، ہم اسے کہیں گے یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، یہ راستے سے ہٹ گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات کہے کہ وہ صحابی نہیں ہے، تو وہ ایمان سے بھی خارج ہے، وہ نص قرآنی کا انکار کر رہا ہے۔ احباب ذی وقار، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ کوئی ان کے صحابی ہونے کا انکار کرے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، اور آپ کی ساری زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے ہمیں بہت سا سبق دے رہی ہے آپ کی زندگی۔ یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن سے دوست تھے اور اعلیٰ صفات سے متصف تھے۔ آپ نے دور جاہلیت میں بھی
کبھی شراب نوشی نہیں کی، کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جو ناپسندیدہ ہو، کبھی آپ نے بتوں کی پوجا نہیں کی، کوئی ایسا آپ کی سیرت میں کوئی آپ کی یعنی زمانہ جاہلیت والی زندگی میں بھی کوئی ایسا عمل نہیں ملتا جو ناپسندیدہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں آپ ہیں۔ بے شک۔ ویسے تو مختلف حدیثیں آتی ہیں، بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بعض میں زید بن حارثہ کا نام آتا ہے۔ یہ ایک علم ہے، حدیث کا علم ہے کہ جب آپ مختلف حدیثیں پائیں تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے، ان حدیث کو جمع کیا جاتا ہے کہ ایسا کوئی طریقہ ہو کہ ہم ان سب کو جمع کریں کہ ہر حدیث سچی ہو، ہر حدیث کو ایسے منطبق کریں، ایسے سمجھیں کہ کسی کو ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ان چاروں پانچوں حدیثوں کو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں جمع کیا ہے، بھئی جب مردوں کی بات ہو کہ سب سے پہلے مردوں میں سے کون ایمان لایا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب عورتوں کی بات ہو، جب گھر والوں کی بات ہو تو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئی، اور جب لڑکوں کی بات ہو، جوانوں کی بات ہو تو سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور جب غلاموں کی بات ہو تو سب سے پہلے حضرت زید ایمان لے کر آئے۔ اس کو کہتے ہیں احادیث کو جمع کرنا۔ اب دیکھیں ہر حدیث اب درست ہے، اس کو ہم نے صحیح مقام پہ سمجھ لیا کہ یہ حیثیات مختلف ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے لو لل حیثیات لبطلت الحکمہ، اگر حیثیات نہ ہو، اگر یہ جو ہم کسی چیز کا لحاظ کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، اگر یہ چیز نہ ہو تو ساری حکمت ریزہ ریزہ ہو جائے، ساری حکمت ختم ہو جائے۔ لو لل حیثیات لبطلت الحکمہ، اگر حیثیات نہ ہو تو حکمت ساری باطل ہو کے رہ جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہر حال میں شریک رہے۔ جب ایمان لائے، جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اپنا سب کچھ، ہر چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کے لیے وقف کر ہر حال میں آپ کے ساتھ رہے، اور آپ کی کوششوں سے جلیل القدر صحابہ کرام ایمان لے کر آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کوششوں سے ایمان لے کر آئے، حضرت طلحہ آپ کی کوششوں سے ایمان لے کر آئے، اور آپ نے اپنا وقت بھی وقف کر دیا، ہر وقت بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی ہے، جب آپ دیکھتے تھے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے ہیں، اس ایمان لانے کی وجہ سے لوگ ان کا جو آقا تھا اتنا سنگ دل تھا، اتنا سخت تھا، کبھی تو گرم ریت پہ ان کو لٹاتا، کبھی رسیوں کے ساتھ باندھ دیتا، مشقت طلب کام لیتا، آپ سے برداشت نہ ہوتا۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا کہ جو ہمارے اس مسلمان بھائی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ سیدنا بلال وہ شخص ہیں رنگ کالا تھا، حبشی غلام تھے، لیکن جب دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے تو جو بھی ہو وہاں رنگ نہیں دیکھا جاتا، وہاں نسل نہیں دیکھی جاتی، علاقہ نہیں دیکھا جاتا۔ تو صحابہ کرام آپ کو سیدنا بلال کہا کرتے تھے، ہمارے آقا بلال۔ تو بارگاہ رسالت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں انہیں آزاد کروا کے لاتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے،
تو آپ گئے اور منہ مانگی قیمت ادا کی. جو یہودی امیہ تھا آپ کا آقا، اس نے جو قیمت مانگی آپ نے ادا کی اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروا کے اور اسلام کے لیے آپ کو آزاد کر دیا. تو یہ ہے سیدنا صدیق اکبر جو پہلے دن سے اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وصال سے پہلے، جس کسی کا بھی ہم پر احسان تھا ہم نے اس کا احسان اتار دیا ہے. جس کسی نے بھی ہم پہ احسان کیا ہے ہم نے اس کا احسان اتار دیا ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخصیت ہیں، ان کے اتنے احسان ہیں مجھ پہ اور اسلام پر کہ ان کا بدلہ اللہ ہی عطا کرے. ہم اس کی جزا نہیں دے سکتے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس کا بھی ہم پر احسان تھا ہم نے اس کا احسان چکا دیا ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جن کا احسان ہم نے نہیں چکایا، ان کا احسان خود اللہ تعالیٰ چکایا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابھی اسلام اوائل میں ہی ہے. ابھی یہ جو مشن ہے شروع ہوئے تھوڑا عرصہ ہی ہے. مسلمانوں کی تعداد 28 ہے. دار ارقم میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، وہاں خفیہ تبلیغ بھی کرتے ہیں، بحث مباحثہ بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں. دار ارقم میں جمع ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ السنا علی حق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پہ ہیں. پھر فرماتے ہیں پھر یہ چھپ چھپ کے یہاں عبادت کرنا یہ میری طبیعت گوارا نہیں کرتی. یہ چھپ چھپ کے دین کی یہاں باتیں کرنا میری طبیعت گوارا نہیں کرتی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم علل اعلان دعوت دیں، تبلیغ کریں. ابھی ہمارے لیے یہیں دین کی باتیں کرنا مناسب ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں آج تقریر کرتا ہوں کھڑے ہو کر. جو مشرکین ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر علل اعلان میں اسلام کا اعلان کرتا ہوں، اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت عطا کی تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے. یاد رہے اسلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے مقرر، دوسرے خطیب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آج ہم منبر و محراب پہ بیٹھتے ہیں، آج بھی منبر و محراب کی اہمیت مسلم ہے. آج بھی منبر و محراب کی بات کی اہمیت ہے، اس کا اثر ہے. اور یہ سب قربانیاں ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے منبر و محراب سے اس وقت پیغام دیا جب ہر طرف سے خطرے تھے، ہر طرف سے رکاوٹیں تھیں، دشمنیوں کا سامنا تھا. اس دور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے گھیرے میں کھڑے ہو کر توحید کا اعلان کیا. آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، بس خطبہ شروع کرنے کی دیر تھی، کفار نے حملہ کر دیا، آپ کو مارنا شروع کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا. آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. یہ سیرت حلبیہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. آپ بے ہوش ہو گئے. آپ کے خاندان والوں کو پتہ چلا، گو کے کافر تھے لیکن ان کے اندر عصبیت کا عنصر بھی موجود تھا. یہ سمجھ کے کہ ہمارے خاندان کا ابو بکر جن کا بڑا نام ہے، جو ہمارا سردار ہے، اس کو دوسرے قبیلے کے لوگ زخمی کریں، اس پہ زبان چلائیں، اس پہ ہاتھ اٹھائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم بدلہ لیں گے. آپ کو اٹھا کے گھر لے آئے. آپ اتنے بے ہوش تھے کہ سارا دن گزر گیا، آپ ہوش میں نہیں آئے. خاندان والے وہاں کھڑے ہو کر بڑے یہ
अहद कर रहे थे, ये करार कर रहे थे, अगर इस पोजीशन में सैयदना हमारे सरदार अबू बकर अगर चले गए तो हम उत्बा बिन रबिया को कभी नहीं छोड़ेंगे। वो शख्स था जिसने हमले की इब्तिदा की थी, हम उस खानदान से बदला लेंगे, हम अपने अबू बकर का बदला लेंगे। सारे खानदान वाले ये बातें कर रहे हैं। हत्ता कि शाम हो गई, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो का होश बहाल हुआ, आंख खोली तो सबसे पहला कलमा जो आपने जुबान से जारी फरमाया, मेरे प्यारे रसूल कैसे हैं, उनकी खबर दो मुझे अपनी कोई परवाह नहीं, मेरे प्यारे रसूल की खबर दो, कैसे हैं, किस आलम में हैं। वो जो खानदान के लोग खड़े थे वो नाराज होकर चले गए। देखिए इसका ये हाल है, हम इसकी खातिर सारा दिन इसके पास खड़े रहे हैं, इसकी खातिर हमने यहाँ अहद किए हैं, यहाँ हमने बड़े दावे किए हैं, इसकी खातिर हम बदला लेने को तैयार हैं, और इसका ये आलम है। अब भी कह रहा है मेरे प्यारे रसूल कैसे हैं, नाराज होकर चले गए। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस नाराजी की कोई परवाह नहीं की। हदीस पाक है, मन अहब्ब लिल्लाहि, जिसने अल्लाह की खातिर किसी से मोहब्बत की, वह अबगद लिल्लाहि, और अल्लाह की खातिर अल्लाह की रजा के लिए किसी से बुग़्ज़ रखा, वह आता लिल्लाहि, और अल्लाह की खातिर किसी को अता किया, वह मनअ लिल्लाहि, और अगर किसी से हाथ रोक लिया वो भी अल्लाह की रजा के लिए, फ़क़द इस्तकमलल ईमान, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। तो सबसे पहले मिसदाक तो हमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नजर आते हैं। आपने फरमाया मुझे कोई परवाह नहीं, तुम मेरी खातिर बदला लो या ना लो, मुझे ये बताओ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। सच्चे आशिक़ रसूल, आशिक़ सादिक का पहला कलमा यही था, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल कैसा है। जब घर वालों ने देखा इसका होश बहाल नहीं हो रहा, इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, इनको इनकी प्यारी शख्सियत का हाल बताना पड़ेगा। एक उम्मे जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये पहली औरतों में है जो इस्लाम ला चुकी थी, उनके जरिए भेजा गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पैगाम। पता किया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। जब खबर आई, बताया गया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखैर व आफियत हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का होश और बहाल हो गया। आपने फरमाया मुझे अभी अभी बारगाह रिसालत में हाजिर किया जाए, मुझे वहां ले जाया जाए, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ मेरे प्यारे रसूल कैसे हैं। वहां पहुंचे तो अबाबी वकार इस वाक़े के बयान करने का मकसद ये है कि सच्ची मोहब्बत थी, सच्चा इश्क था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हम में से अगर कोई होता इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर लेता तो उसी दिन ही छोड़ देता। हमसे तो ये तकलीफें बर्दाश्त नहीं होती, हमसे तो ये जो है जख्म नहीं खाए जाते, खानदान वाले भी रोक देते। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। और जब इस्लाम लाए थे आपके पास 40,000 दिनार नकदी थी। आपने सारी की सारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दी। या रसूल अल्लाह, ये मेरा मालो दौलत है, आप जिस तरह चाहें इसमें तसर्रुफ करें, इस्लाम के लिए जिस तरह तसर्रुफ करना चाहते हैं आप इसके मालिक हैं, इसे इस तरह खर्च करें। इस तरह आपने हर लिहाज से इस्लाम की खिदमत की है। जो इस्लाम की जो अमारत तामीर हुई, जो एक मजबूत बुनियाद फराम की गई, उसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर का खून भी शामिल है, उसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर की कोशिशें भी शामिल है, उसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर का माल और दौलत भी शामिल है, उसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर का वक्त भी शामिल है। आज तो हमें वक्त देना भी बड़ा मुश्किल होता है दीन के लिए। अगर कोई दीन का काम हो तो हम वक्त भी नहीं दे सकते, माल और दौलत नहीं दे सकते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हर चीज कुर्बान की है इस्लाम के लिए, और हमें पैगाम देकर गए हैं कि ऐसे दावे से सिर्फ कलमा पढ़ने से बंदा पक्का मोमिन नहीं बनता। इस्लाम बहुत हर चीज का तकाजा करता है और हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अहबाब-ए वकार, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी के बहुत सारे वाक़यात हैं।
اور ہر واقعے سے آپ کے عشق اور محبت کا درس مل رہا ہے۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری لخت جگر بارگاہ رسالت میں ہیں۔ آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، بہت زیادہ ستارے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بہت زیادہ ستارے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اتنے ستارے جو ہیں اس کے برابر کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میری امت میں ایک ایسا شخص ہے ان ستاروں کے برابر اس کی نیکیاں ہیں۔ تو سیدہ عائشہ کے خیال میں تھا کہ وہ میرے والد گرامی ہوں گے، ابا حضور ہی ہوں گے، جو سچے عاشق رسول ہیں، عاشق صادق ہیں۔ بارگاہ رسالت سے ابھی اس ترجمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی ترجمان ہے، اب اس زبان مبارک سے میرے ابا حضور کا نام آئے گا، یہ امید کر رہی ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ستاروں کی مانند، ان کی مثل جو نیکیاں وہ میرے عمر کی ہیں، عمر فاروق کی اتنی نیکیاں ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھوڑی سی خفا ہو گئی کہ پھر میرے ابا حضور تو پیچھے رہ گئے نا، اتنی نیکیاں تو عمر فاروق کی ہیں۔ تو کیا فرمایا، خفا نہ ہو اے عائشہ، عمر فاروق کی زندگی بھر کی نیکیاں اور تیرے ابا کی ایک لمحے کی وہ نیکی جب غار حرا میں تھے، جب اس رخ زیبا کی زیارت کر رہے تھے، وہ ساری زندگی کی نیکیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اس رات کی نیکیاں یعنی جو غار حرا میں گزاری، وہ نیکیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر کی نیکیاں، ان کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اس میں نیکی تھی کیا؟ غار حرا میں کیا نماز پڑھ رہے تھے؟ کیا قرآن پڑھ رہے تھے؟ کون سی نیکی تھی؟ محدثین تو یہ لکھتے ہیں اگر نیکی تھی تو رخ زیبا کی زیارت تھی، بس یہی نیکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کر رہے تھے، یہی نیکی تھی۔ تو یہ چہرے مبارک کی زیارت کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ صحابہ کرام کو ایسے شرف نہیں ملا، ایسے مقام نہیں ملا، صرف زیارت کی وجہ سے۔ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی ہے، اس کو یہ مقام ملا ہے۔ تو احباب ذی وقار، صحابہ کرام سب مقام والے ہیں، لیکن جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے وہ تو وراء الورا ہے، اس کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کوشش کرتے تھے، اور نیکی میں حریص ہونا، نیکیوں میں مقابلہ کرنا اچھی چیز ہے، حسد نہیں ہونا چاہیے، رشک ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر کوشش کرتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں۔ ایک ایسا موقع آ گیا، غزوہ تبوک کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب کوئی غزوے کے لیے کوئی لشکر بھیجنا ہوتا، جب کوئی ایسا موقع آتا، اب مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو جمع کرتے اور ان سے فرماتے ایک لشکر روانہ کرنا ہے، کون ہے صاحب استطاعت لوگ جو اس لشکر کی مدد کریں، جو اس کی خدمت کریں۔ تو احباب ذی وقار، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے پاس ان دنوں بہت دولت تھی، بہت کچھ تھا ان کے پاس۔ انہوں نے سوچا آج کل ابو بکر صدیق کے پاس کوئی مال و دولت کم ہے، آج کل وہ سادگی کی زندگی گزار رہے ہیں، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تو کیوں نہ ہو آج موقع ہے، آج صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا، آج میں اللہ کی راہ میں بہت کچھ دیتا ہوں، صدیق اکبر سے آگے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ نعرہ تکبیر۔
नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी उलमाए हक आले सुन्नत जिंदाबाद। जी सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यही सोच करके आज अबू बकर से सबकत लेनी है, घर का आधा माल उठाकर ले आए, बारगाह रिसालत में पेश कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ उमर क्या लाए हो, क्या लेकर आए हो? अर्ज की या रसूलल्लाह, घर का आधा माल लेकर आ गया हूँ और इस्लाम के लिए मैंने वक्फ कर दिया है, आपकी बारगाह में हाजिर कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, खुश हुए। अभी सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वही मौजूद हैं। देखते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक गठड़ी में सामान उठा के आ रहे हैं और उमर फारूक दिल ही दिल में खुश हैं कि आज तो मैं बाजी ले गया, आज तो मैं सबकत ले गया, मैं घर का आधा माल लेकर आया हूँ। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर तो एक गठड़ी में माल लेकर आ रहे हैं। जो ही बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, माल वहाँ रखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब जो पूछा, अब अंदाज बदल दिया। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछा, घर क्या छोड़ कर आए? ये नहीं पूछा क्या लेकर आए, वो तो हर कोई देख रहा है। हम जैसे लोग होते तो वही कहते कितना सा माल लेके आ रहे हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, घर क्या छोड़ के आए हो? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो बात की जो हमारा अकीदा है, जिससे हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। आपने फरमाया, अब कई तो हुमुल्लाह व रसूल, मैं उनके लिए, अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़कर, मैं अल्लाह और उसका रसूल छोड़कर आया हूँ। तो इस तरह बाजी ले गए। कैसे बाजी ले गए? यानी खुलूस के साथ जो कुछ था सब बारगाह रिसालत में पेश कर दिया। वहाँ अब माल नहीं देखा जाना था, खुलूस देखा जाना था कि सैयदना उमर फारूक तो आधा माल फिर भी घर छोड़ के आए थे, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब कुछ लेकर आए थे। तो आपने फरमाया, मैं अल्लाह और उसका रसूल अपने घर में छोड़ कर आया हूँ। आज अगर अल्लाह और उसके रसूल की बात की जाए तो उसी वक्त शिर्क का फतवा लगता है। हालांकि मेरा मिजाज नहीं है कभी कि ऐसी फिरका वाराना गुफ्तगू की जाए, हर एक जो है अपने तरीके पर चल रहा है, लेकिन ये हमें हक पहुंचता है हम अपने अकीदे की तर्जुमानी करें, हमें अपने अकीदे की वजाहत करनी चाहिए। आज अगर कह दिया जाए अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, तो कहते हैं भाई ये क्या कह रहे हो? अल्लाह आलम कहो, सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है, रसूल का नाम ना लो, ये तो शिर्क हो जाता है। ऐसी बात नहीं, ये तो हमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दर्श दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर यूं भी तो कह सकते थे, मैं घर में अल्लाह की जात छोड़ कर आया, अल्लाह के भरोसे पे उनके छोड़ के आया हूँ। ये फरमाया, मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल की जात छोड़ कर आया, उनके भरोसे पे छोड़ कर आया हूँ। अल्लाह और उसके रसूल, इनमें तफरीक, वो रब है, ये बंदा है, इस लिहाज से तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन ऐसी तफरीक नहीं करनी चाहिए कि उनको गैर बना दिया जाए जिससे नफरत की बू आए। ये शिर्क नहीं है। देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सारी जो कायनात है इसका मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना कासिमुन वल्लाहु युती, मैं तकसीम करने वाला हूँ और अल्लाह ताला अता फरमाने वाला है। अल्लाह ताला के खजाने सारे अल्लाह के हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे मालिक बना दिया है, अल्लाह ने मुझे मुख्तारे कुल बना दिया है। अब मैं जैसे तकसीम करूं अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है। तो अहबाबी दी वकार, अगर ऐसा कहा जाए अल्लाह व रसूलुहु आलम, तो ये कोई शिर्क नहीं है, ये तो मोहब्बत की बात है। मोहब्बत के अंदाज ही निराले होते हैं। जब मोहब्बत की बात हो वहाँ दलील की जरूरत नहीं है, मोहब्बत अपने दलील खुद वज़ा
کرتی ہے, اپنے اصول خود وضع کرتی ہے. تو بات چل رہی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق و محبت کی. آپ کی اسلام کے لیے کیا قربانیاں ہیں, بہت سی قربانیاں ہیں. ہر مرحلے پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیش ہیں. آپ کو ابو بکر کہتے ہیں, اس نام پر, اس کنیت پر ہی غور کر لیں, یہ کیوں پڑا تھا نام؟ حالانکہ عربی میں اصول ہے, یہ کنیت ہوتی ہے. اگر کسی کا بیٹا بکر ہے تو اس کے باپ کو ابو بکر کہہ دیتے ہیں. اگر بیٹا قاسم ہے تو باپ کو ابو القاسم. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا بیٹا قاسم بھی ہو تو وہ یہ کنیت نہ رکھے, کیونکہ یہ صرف میری کنیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا نام قاسم تھا, اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی اور کا بیٹا قاسم ہو تو وہ کنیت کوئی اور رکھ لے, یہ نہ رکھے. یہ ضمناً بات آ گئی ہے. تو جو ہم یہ کہتے ہیں تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی بیٹا ہوتا ہے, بیٹے کی وجہ سے وہ نام مشہور ہوتا ہے. کبھی کسی وصف کی وجہ سے بھی مشہور ہوتا ہے, کسی میں کوئی خوبی ہو, کوئی خاص بات ہو, اس وجہ سے بھی کنیت مشہور ہو جاتی ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا جس کا نام بکر تھا. آپ کو پھر ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ بکر کا معنی ہے سبقت لے جانے والا, سب سے آگے بڑھنے والا. آپ ہر کام میں آگے بڑھتے تھے, ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھتے تھے, ہر مرحلے پہ آگے بڑھنے والے تھے. اس لیے آپ کی کنیت ابو بکر بڑھ گئی, یعنی آگے بڑھنے والے, سبقت لے جانے والے. آپ کی یہ کنیت ہے ابو بکر. آپ کا لقب ہے صدیق. صدیق لقب کیسے پڑا؟ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات واپس آئے, حرم کعبہ میں پہنچے, وہاں ابو جہل کھڑا تھا. ابو جہل سے آپ نے خطاب فرمایا کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے, یہاں سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک میں نے سفر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے سیر کروائی ہے آسمانوں کی, پھر واپس آیا ہوں اسی رات. تو ابو جہل بڑا حیران ہوا, یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص یہاں سے مسجد اقصی جائے اور 7 آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ جائے, یہ کوئی بات ہے ماننے والی؟ ابو جہل کو موقع مل گیا کہ آج پھر میں کرتا ہوں خراب, آج میں لوگوں کو متنفر کرتا ہوں. اس نے اور سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو آج نئی بات ہے, آج یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سیر ہوئی ہے 7 آسمانوں کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ مناظر دکھائے ہیں, یہ ہے کوئی بات ماننے والی؟ انہوں نے کہا جو ان کے ہیں نا سب سے زیادہ چاہنے والے ابو بکر, جن کی کوششوں سے اور لوگ بھی ایمان میں داخل ہو رہے ہیں, آج ہمارا موقع ہے ان کو بھی ذرا متنفر کر لیں ہم. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. تمہارے جو صاحب ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو, انہوں نے نئی بات کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمانوں کی سیر کروائی ہے, مجھے یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی ہے. ذرا یہ ہے کوئی بات ماننے والی؟ کیسی بات ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ مجھے بتاؤ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کہی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر سنو, میں بھی کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کی ہے, مسجد اقصی سے 7 آسمانوں تک سیر کی ہے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ہے. میں بھی کہتا ہوں اور میرا اس پر ایمان ہے, میں اس بات پر گواہ ہوں. انہوں نے پوچھا کیسے؟ میں فرمایا ہم نے تو اس سے بھی بڑی باتیں مانی ہوئی ہیں ان سے سن کر. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے, ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں, صرف اس کی زبان سے سنا ہے. ہم نے اتنی بڑی بڑی باتیں, غیب کی باتیں پر ایمان لے کر آئے ہیں ان کے کہنے پر. یہ تو چھوٹی سی بات ہے. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت تھی, یقین تھا, یہ ایمان کا معیار تھا, یعنی اس اعلیٰ درجے کا ایمان تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی
کہ ابھی مجھ سے ملاقات نہیں کی ابو بکر نے. اب حالانکہ چاہیے تو یہ تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہتے ذرا مجھے موقع دو میں تسلی کر لوں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بات ماننے والی ہے یا نہیں ماننے والی, پھر آپ سے بات کروں گا, پہلے مجھے وقت دیں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں تسلی کر لوں. آپ نے اسی وقت تصدیق کر دی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اسی دن سے آپ کو صدیق کا لقب عطا کر دیا, سب سے زیادہ سچا. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے. آپ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں, یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں. ہر صحابی کی اپنی شان ہے. سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا مقام ہے, ہر ایک کا اپنا مقام ہے, لیکن جو سیدنا صدیق اکبر کا مقام ہے وہ وراء الورا ہے. یہ یاد رکھیں, کبھی صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے, فضائل بیان کرتے ہوئے دوسرے صحابہ کی تنقیص نہیں کرنی چاہیے. ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم ایک صحابی کی تعریف کریں اور دوسرے کی توہین لازم آ رہی ہو. ایسا مزاج کبھی بھی اہل سنت کا نہیں رہا ہے اور اس سے بچنا چاہیے. آج لوگ حملے کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت سی باتیں کرتے ہیں, تو ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے. جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے, جو قرآن کی نص سے ثابت ہے. آپ کا صحابی ہونا کسی اور صحابی کا قرآن کی نص سے صحابی ہونا ثابت نہیں ہے. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی